چلنا ہے ہم سب نے مل کے. بارگاہی ایسی ہے صاحب, ایک ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے ادب مدینہ سکھا دیا اور رہتی دنیا تک سکھا دیا, جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. بات یہ ناظرین کہ آسمان کے نیچے جو سب سے زیادہ باعث ادب و احترام جگہ ہے وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے, جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے, جہاں صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 70 ہزار نوری فرشتے حاضری دے رہے ہیں, جہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھی داخلے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری کے آداب بتائے, کیونکہ دین سارا ہی ناظرین, سارا دین عشق رسول و ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے کہ ادب گاہیست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا, کہ زیر آسما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایسی ادب گاہ ہے, ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں, یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے. آج ایک ایسی ہی انتہائی بلند پایا ہستی کی بارگاہ میں ناظرین ہم حاضری دیتے ہیں جو جلیل القدر طباطبائی, جن کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ ہے, جن کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ طیبہ میں, جن کا سارا گھرانہ علمی گھرانہ, جن کا سارا گھرانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والا گھرانہ, جن کے اجداد صحابی جو خود ائمہ اربعہ کے جید امام, جنہیں دنیا انتہائی ادب سے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے ادب کو بھی ادب سکھایا, کہنے دیجئے مجھے, جنہوں نے ادب کو بھی ادب سکھایا, جن کی پوری زندگی مدینے کے در و دیوار کے ادب میں, مدینے کی فضاؤں کے ادب میں, مدینے کی ہواؤں کے ادب میں, مدینے کی پاک و مطہر مٹی کے ادب میں اور مدینے والی سرکار کے ادب میں ایسی سنہری ہوئی صاحب کہ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے, کہ اسی ادب کی وجہ سے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ آپ کا نام بن گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جید عالم, محدث, معلم, مقرر, شیخ الاسلام, حدیث و فقہ کے مستند ترین امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے قریباً 300 تابعین سے اکتساب فیض کیا, 70 اساتذہ کی سند کے ساتھ دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درس دینے کا آپ کو شرف نصیب ہوا. اب مجھے یہ جملہ کہنے دیں صاحب, اور اس کو کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے, کہ اذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ درس دینے کے لیے مسجد نبوی کا ممبر میسر آ جائے, جن کے اساتذہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں, جن کے ہم اثر اور دوستوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوں, جن کے شاگردوں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام نمایاں ہو, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا صاحب کہ حسینی اور صدیقی فیض بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو ملا, جن کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی مستند ترین کتب میں شمار ہوتی ہے, جن کے لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ فقہ میں موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے, جو طبعاً انتہائی فیاض اور مہمان نواز تھے, جن کا شمار عبادت گزاروں میں, متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہوتا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درس و افتاء سے ناظرین جو وقت بچتا وہ زیادہ تر عبادات میں اور تلاوت میں صرف کیا کرتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور احترام فرماتے تھے, جس شان اور پروٹوکول سے حدیث بیان فرماتے اس کی نظیر نہیں ملتی, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام زبان پر آتا تو چہرہ متغیر ہو جاتا. مدینے کی گلیوں میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے ناظرین, یہ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں صاحب. آج جو متجددین کہتے ہیں نا کہ بھائی جوتے اتار کے کیوں چلے گئے مدینے میں, یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت, اور کیسی سنت ہے ذرا سنیے, کہ مدینے کی گلیوں میں سواری پر سوار ہو کے جو ہے وہ سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہ کہیں نقوش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی نہ ہو جائے. چونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور سکھایا کہ رہتی دنیا تک اس گلشن ہستی میں, جس کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہادی برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا, اس میں بڑے بڑے عالم زاہد عابد آئے اور آتے رہیں گے, ایسے عاشق رسول اور باادب بھی جو بے وضو سرکار علیہ السلام کا نام نہیں لیتے, لیکن ادب کا جو سلیقہ, قرینہ اور طریقہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے ناظرین, اس کی شان ہی نرالی ہے. رہتی دنیا تک جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا رہے گا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر زندگی ناظرین مدینے میں گزاری. کبھی مدینے میں آپ نے جوتے نہیں پہنے, ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں رہتے تھے. جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو در و دیوار سے لگ کر چلا کرتے تھے, کہیں غلطی سے پاؤں ایسی جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین
پاک لگے ہوں. یعنی اس سے بڑھ کے ادب کا تقاضا اور کیا ہوگا ناظرین کہ بہترین سواریاں آپ کے پاس تھیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ مدینے میں سواری پر سفر نہیں کیا کرتے.